وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا، اس کو، بلدن، آمنا، امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں کچھ عرصہ تک تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت، بیت اللہ کی دیواروں کو، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول فرما لے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتم مسلمۃ لک، ایک امت بنا دے جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنے احکامات بتلا دے، دکھلا دے، وتب علینا، اور ہمارے طرف رجوع فرما لیجئے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی رجوع فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، بھیج دے ہم میں، یا بھیج دے ان میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور ان کو دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں بھی آپ کے سامنے بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ میں نے آپ کے سامنے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ حضرت سیدہ حاجرہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہم السلام کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو لیا، اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو لیا اور مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے ان دونوں کو بٹھایا۔ پانی کا ایک مشکیزہ ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ بھی ان کو دے دیں، اور ان کو پہلے سے یہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں پہنچا کر خود واپس چلے جانا ہے۔ خیر، جب واپس جانے لگے تو کہنے لگے تم ماں اور بیٹے نے اب یہیں رہنا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ نے سوال کیا کہ پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں واپس شام جا رہا ہوں۔ کہنے لگیں اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وقت وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں اور پوچھتی جا رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے پاس ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جب جواب نہیں ملا تو پھر خود ہی کہنے لگیں اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یوں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے یا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے یہاں ہمیں چھوڑنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جی ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگیں اذن لا یضیعونا، تب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہو، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کچھ کھجوریں تھیں، چند دنوں تک وہ کام آئیں، پانی تھا پھر وہ ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی انسان نظر آئے، کوئی آنے جانے والا ہو تو اسے پانی مانگ لیں، کچھ کھانے کو کوئی چیز مانگ لیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان آج جہاں سعی ہوتی ہے، گہرائی تھی اس زمانے میں، بارش کا پانی وہاں سے گزرتا تھا۔ اب تو اوپر چھت آ گئی ہے نا، چھت ڈالی ہے، لیکن پانی اب بھی وہیں سے نیچے سے گزرتا ہے کیونکہ کوئی وہاں پہ متبادل راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوڑ کر، صفا سے دوڑ کر مروہ کے اوپر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آیا، پھر واپس بھاگتے ہوئے صفا کے اوپر چڑھ گئیں، پھر وہاں سے بھاگی مروہ کے اوپر چڑھ گئی، تو 7 چکر لگائے۔ عجیب حالت تھی۔ دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی کہ بھئی بچہ زندہ بھی ہے یا کہیں پیاس کی وجہ سے دنیا سے چلا تو نہیں گیا، وفات تو نہیں ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیب سے آواز آئی، اسی دوران غیب سے آواز آئی کہ بھئی پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت سیدہ حاجرہ نے اسی آواز کی طرف، اسی آواز کو مخاطب کرتے ہوئے اس غیبی آواز دینے والے سے یہ کہا کہ بھئی صرف یہی کہی جا رہے ہو کہ بھی پریشان نہ ہو، ہماری کچھ مدد بھی کرو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب حضرت سیدہ حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، مشکیزہ بھرا اور وہاں گڑھا بھی بنا دیا تاکہ پانی جمع ہوتا رہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو قبیلہ بنو جرہم جو وہاں سے گزرتا تھا مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی وہاں رکا نہیں تھا، ٹھہرا نہیں تھا، اب اس دفعہ گزر رہا ہے تو اسے نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو پانی کا وجود آ چکا ہے، اور دیکھا وہاں پہ ایک عورت اور بچہ بھی موجود ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ تو حضرت حاجرہ نے رہنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ قافلہ بڑا لمبا تھا، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سبھی تھے۔
تو اب یہ قافلہ حضرت حاجرہ کے قریب رہنے لگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ تعلم العربیۃ الاسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان اسی قبیلے سے سیکھی تھی۔ اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی وہ تو ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کی طرف پھر جانے کے لیے اسرائیلی روایات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اتنی روایت تو بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے نا، تعلم العربیۃ الاسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان ان لوگوں سے سیکھی۔ عراق کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ممکن ہے عراقیوں کی زبان آج بھی کردی ہے، کردی زبان ہے، یا اس سے ملتی جلتی شاید اس زمانے میں کوئی اور زبان بھی ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے سیکھی، اور بہت سارے منافع اور فوائد اور بھی حاصل ہوئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا تو دعا کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا، اے میرے رب اس کو بنا دے، بلدن آمینہ، پرامن شہر بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس کے باشندوں کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، پھلوں میں سے رزق دے، لیکن کن کو دے؟ من آمن منہم، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کے باشندوں کو اپنی جانب سے ثمرات میں سے رزق عطا فرما دے، لیکن رزق کن کو دینا ہے؟ جو ایمان لانے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے ساتھ ایمان والوں کی تخصیص فرما دی، خاص کر دیا رزق کو ایمان والوں کے ساتھ، دعا یوں ہی مانگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایمان والوں کے لیے تو ثمرات کی دعا کر رہے ہیں، غیر ایمان والے کے لیے نہیں مانگ رہے؟ تو پچھلے سبق کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ کیا سوال تھا؟ قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی آپ پیشوا بنائیں گے، میری اولاد کو بھی آپ پیشوا اور رہنما بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ظالم لوگ یعنی جو بے ایمان ہوں گے، ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، فاسق اور فاجر ہوں گے، وہ پیشوا نہیں بنیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ، پیشوائی کا منصب ظالموں کو، بے ایمانوں کو نہیں مل سکتا، تو پھر رزق بھی ظالموں کو نہیں ملنا چاہیے، بے ایمانوں کو رزق بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب خود ہی ایمان کی تخصیص کر دی کہ اللہ ثمرات کا رزق ان کو دینا جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، امامت کا معاملہ الگ ہے، پیشوائی کا معاملہ الگ ہے، رزق کا معاملہ الگ ہے، رزق کا معاملہ الگ ہے۔ قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق ملے گا، بلکہ شاید اس کو رزق مسلمان کی بنسبت زیادہ مل جائے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پھر میں اس کو فائدہ بھی پہنچاؤں گا، ہاں وہ فائدہ تھوڑا سا ہوگا، قلیلا، چند دن کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا، آخر اس نے مرنا ہے نا۔ دنیا میں جتنا بھی انسان فائدہ حاصل کر لے، جتنا زیادہ بھی فائدہ حاصل کر لے، فائدہ ایک تو نارملی ہوتا ہے نا، ایک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نارملی فائدے کو استعمال کر لیں یا بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیں،
بہرحال وہ قلیل ہی ہے، ہر اعتبار سے وہ تھوڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے جو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مختلف کتب احادیث کے اندر مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1400 سال۔ اندازہ لگائیں، 1400 سال عمر ہے، 950 سال تو قوم کو دعوت اور تبلیغ کی ہے۔ ظاہر ہے دعوت اور تبلیغ کا منصب بھی کچھ مدت کے بعد ملا ہوگا، بچپن میں تو نہیں مل گیا نا، کچھ عمر پہلے بھی تھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد کئی سو سال تک زندہ رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقریباً ان کی عمر 1400 سال بنتی ہے۔ اب جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ دنیا میں بڑی دیر زندہ رہے ہیں، بہت کچھ آپ نے دیکھا ہے، تو دنیا آپ کو کیسی لگی؟ دنیا میں آپ نے کیا کچھ دیکھا، یا دنیا کو آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ یہ 1400 سال کی عمر گزارنے والا نبی ہے کہ جو 1400 سال کی عمر کو کس طرح معمولی سمجھ رہا ہے کہ ایک دروازے سے گزرا اور دوسرے سے نکل گیا۔ لیکن آج ہماری عمریں کیا ہیں؟ ہماری عمریں کیا ہیں اور ہم اس زندگی کو سمجھتے کیا ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، کہتے ہیں موت میں ابھی بڑی دیر ہے، ابھی تو ہم نے بڑا جینا ہے۔ کتنا جینا ہے؟ 60 سے 70 سال، 80 سال، 90 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، یہ عمر ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بڑی لمبی عمر جینا ہے، اور یہ 100 سال کی عمر بہت لمبی عمر ہے۔ غفلت کے پردے ہیں جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، نہ نیکی کی طرف دھیان ہے، نہ توبہ کی طرف دھیان ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو میں تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے، بس انسان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دفن ہونے سے پہلے بھی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، جنت اور دوزخ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی، اس لیے نیک اعمال کی فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اینٹ کے اوپر پتھر رکھ کر جب اس کے اوپر گارا یا سیمٹ لگایا جاتا ہے نا، پھر اس کے اوپر دوسری اینٹ، دوسرا پتھر رکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دیواریں بنائی جاتی ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ القواعد اسی کی جمع ہے، اینٹ پر اینٹ رکھ کر درمیان میں گارا لگا کر دیوار کو بلند کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے، اینٹیں اور مٹی لگا رہے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام انہیں گارا اور پتھر دے رہے تھے، اس وقت دونوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے اس خدمت کو، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بنا رہے تھے؟ کعبہ بنا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ عام طور پر لوگوں کو کعبہ کا معنی بھی نہیں آ رہا ہوتا،
تو معنی بھی سمجھیں، کعبہ کہتے کس کو ہیں؟ کعبہ کا مطلب ہے المکان المرتفع المربع، 4 کونوں والی اونچی جگہ، یہ کعبہ کہلاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد جو اس زمانے میں طوفان آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو بیت اللہ موجود تھا اس کرۂ ارض کے اوپر، اس کے آثار اور نشانات مٹ چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، لکیریں کھینچ کر بتلایا کہ یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب کعبۃ اللہ یہ 44 مربع فٹ ہے، ہر جانب سے، ہر جانب سے، ہر دیوار کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہر طرف سے 44 مربع فٹ بنتا ہے، اور 50 فٹ یہ بلند ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تو 1 ذوالقعدہ ہے، جس کے بعد ذوالحج آتا ہے، اسلامی سال کا آخری سے پہلے والا مہینہ، سیکنڈ لاسٹ منتھ، ٹھیک ہے، اور 25 ذوالقعدہ کو جا کر یہ تعمیر مکمل ہوئی، 25 دن لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستریوں والا کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدوروں والا کام کیا، قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جوڑتے تھے، گارا بناتے تھے، اور پھر اس کی تعمیر مکمل ہوتی تھی۔ اب آج کے زمانے میں کعبۃ اللہ حجر اسود اور حتیم کی جانب سے 11 فٹ باہر نکلا ہوا ہے، تو ایک جانب سے آج کے زمانے میں وہ 33 فٹ باقی رہ گیا ہے، 11 فٹ کی جگہ باہر ہے، جسے حتیم کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل کی بات ہے، 35 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بنتی ہے، کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا تو اس دور کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ اور پروگرام بنایا۔ دہب بن عابد مخزومی اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں چندہ دو، لیکن ہم چوری والا مال، رشوت والا مال، سود والا اور کسی قسم کی حرام کمائی نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ چنانچہ جتنی رقم اکٹھی ہوئی اتنی عمارت بن گئی، باقی والا حصہ باہر چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں نا، بظاہر اس وقت یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں، لیکن ہر آدمی کے لیے دروازہ کون کھولے گا؟ سوال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکلوا دیا کہ کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں، ان کی بھی آرزویں پوری ہو سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس شخص نے حتیم والے حصے میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کعبۃ اللہ ہر جانب سے 44 مربع فٹ بنتا ہے، لیکن ایک جانب سے 33 فٹ ہے، 11 فٹ جگہ باہر ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے پروردگار آپ ہی بات کو سننے والے ہیں، آپ ہی بات کو جاننے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی آپ ہیں، سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی بنا لے، امتم مسلمۃ لک، ایک امت بنا دے جو تیری امت ہو، جو تیرے لیے ایک ہو، فرما بردار ہو۔
امتم مسلمۃ لک، اسی دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان ہے. ہمارا جو نام مسلمان ہے نا وہ اسی دعا سے نکلا ہے. مسلمۃ لک، ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جس جملے کو امت مسلمہ نے باقی رکھا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھوایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نام کس نے تجویز کیے ہیں. وہ ارینا مناسکنا، اور دکھلا دے ہم کو ہمارے احکام، دکھا دے ہمیں ہمارے احکام، بتلا دے ہمیں ہمارے احکام، یعنی ہمیں حج کے احکام بتلا دیجئے، نماز کے احکامات بتلا دیجئے، دیگر دین کے جتنے بھی امور ہم نے سر انجام دینے ہیں ان کے ہمیں احکامات بتلا دیجئے. نام سے یاد آیا، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا، اور ایک نام حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا. ہم چونکہ قرآن کریم کو بھی ماننے والے ہیں، احادیث کو بھی ماننے والے ہیں، اس لیے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. ہم اس نام کو بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور ہم چونکہ احادیث کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، منکر حدیث نہیں ہیں، اس لیے ہم اس نام کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک میں بیان کر دیا. آپ بھی سب قرآن کریم اور احادیث کو ماننے والے ہیں نا، کوئی انکار کرنے والا تو نہیں ہے. یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک سوال آ گیا کہ ہم خود کو اہل السنت والجماعت کیوں کہتے ہیں. ہم یہ کہیں نا کہ بھی ہم مسلمان ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، ہم خود کو اہل السنت والجماعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نام حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. قرآن کریم کی آگے آیات آپ کے سامنے آئیں گی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، انہی آیات کے ضمن میں حدیث پاک موجود ہے. تفسیر الدر المنصور میں موجود ہے، تفسیر مظہری میں موجود ہے، دیگر تفاسیر آپ کھولیں گے روح المعانی میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن سفید ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہیں، اور جن لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ہم اہل البدعۃ والضلالہ، وہ گمراہ قسم کے بدعتی قسم کے لوگ ہوں گے. تو ہم نے وہ نام بھی قبول کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، ہم نے وہ نام بھی اپنے لیے قبول کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، اس لیے کہ ہم قرآن کریم کو بھی ماننے والے ہیں، احادیث کو بھی ماننے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمان اپنا نام کہاں بیان کرنا ہے اور اہل السنت والجماعت اپنا نام کہاں بیان کرنا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. مثال کے طور پر اس کو میں اگر مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں تو آپ میں سے جو خواتین فیصل آباد کی ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ فیصل آبادی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں نا، اس لیے کہ ان کی پیدائش فیصل آباد کی ہے، ان کا شہر فیصل آباد ہے. اور جو لاہور والی ہیں وہ لاہوری لکھ سکتی ہیں نا. لیکن آپ جائیں امریکہ کے کسی جزیرے کے اندر جہاں کوئی شخص پاکستان کے شہروں کے نام نہ جانتا ہو، آپ کی اس سے ملاقات ہو، وہ آپ سے پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں یا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں لاہوری ہوں، میں فیصل آبادی ہوں، یہ کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے ہم پاکستان والے ہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں. پاکستان ایک مملکت ہے نا،
تو ملکوں کے نام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، شہر چونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں، اس لیے عموماً لوگوں کو شہروں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب آپ کسی دوسرے ملک کے اندر ہوں تو اپنا تعارف آپ ملک کے ذریعے کرواتے ہیں، شہر کے ذریعے نہیں کرواتے۔ آپ انگلینڈ کے اندر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے۔ یہ نہیں کہتے ہم فیصل آباد سے آئے ہیں یا ہم لاہور سے آئے ہیں۔ اور جب آپ کراچی کے اندر موجود ہوں، وہاں آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں فیصل آباد سے آیا ہوں یا میں لاہور سے آئی ہوں، یہ تعارف بتائیں گے نا۔ تو ہر سوال کرنے والے کا جواب اس کے سوال کے مطابق ہوتا ہے، موقع محل کے مناسب جواب دیا جاتا ہے، یہی صحیح جواب کہلاتا ہے۔ کوئی کافر آپ سے پوچھے، یہودی آپ سے پوچھے، مجوسی آپ سے پوچھے، مرزائی آپ سے پوچھے، قادیانی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ کہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ کہیں ہم مسلمان ہیں، کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور کوئی بے ایمان قسم کا طبقہ، کوئی بے ایمان قسم کا فرقہ، ایسا طبقہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خارجی آپ کو ملے تو خارجی بھی تو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں؟ خارجی مسلمان ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے نا۔ تو جب کوئی خارجی پوچھے گا کہ بھئی آپ کون ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کوئی معتزلی آپ سے پوچھے گا آپ کون ہیں تو معتزلہ بھی تو مسلمان خود کو کہتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہیں؟ نہیں، کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کوئی رافضی، کوئی شیعہ آپ سے پوچھے گا آپ کون ہیں تو شیعہ کلمہ نہیں پڑھتے، خود کو مسلمان نہیں کہتے، کہتے ہیں نا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو نام ہمارے دو ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک اہل سنت والجماعت ہے۔ بس یہ فرق آپ نے رکھنا ہے کہ کون سا نام آپ نے اپنے لیے کہاں بیان کرنا ہے۔ نام ہمارے دو ہی ہیں، نام ہمارے دو ہی ہیں، تیسرا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ہم قرآن کریم والے نام کو بھی تسلیم کرتے ہیں، حدیث پاک والے نام کو بھی تسلیم کرتے ہیں، دونوں نام ہمارے ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھ آ جائے تو انسان شرح صدر کے ساتھ کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں لیکن کافروں کے مقابلے میں، میں اہل سنت والجماعت بھی ہوں گمراہ اور بدعتیوں کے مقابلے میں۔ کوئی کسی قسم کی اختلاف کی بات تو نہیں ہے نا؟ ہاں، یہ بات ہمیشہ سمجھنی ہے آپ نے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں احکامات بھی بتا دیجئے، احکامات بھی دکھلا دیجئے، یعنی حج کے احکامات بتلا دیں، ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں وقوف کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کیا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع بھی فرما لیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی رجوع فرمانے والے ہیں، آپ ہی مہربان ہیں۔ اور ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر دعا کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسل میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دونوں کی نسل میں سے کوئی اور نبی نہیں ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی نسل میں کوئی نبی آیا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹوں کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو
جاری فرمایا ہے، لیکن اس دعا کے نتیجے میں ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اسباب ہیں۔ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ظاہری اسباب 3 ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب ہے دعوت ابی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اسی دعا کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ ظاہری اسباب میں پہلا سبب یہ ہے۔ پھر دوسرا سبب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے، تو یہاں تو احمد کا تذکرہ ہے، تو بخاری اور مسلم کی روایات آپ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، یعنی میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اور میرا نام حاشر بھی ہے جس کے قدموں میں، یعنی جس کے جھنڈے تلے سارے کے سارے لوگ کل قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کے معنی آخری ہونے کے ہیں کہ میرے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آنے والا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بعثت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا، اور دوسرا سبب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور تیسرا سبب ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا وہ خواب جو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، امام حاکم نور اللہ مرقدہ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، تعبیر اس کی یہ دی گئی کہ آپ کے بطن سے نبی پیدا ہوں گے جن کی روشنی سے شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، جن کی نبوت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بظاہر اسباب ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان میں سے پہلا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دوسرا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، تیسرا سبب حضرت سیدہ آمنہ کا خواب ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نبی مانگا ہے، اور پھر اس نبی کے فرائض منصبی کو بھی بیان کیا۔ نبی ایسا چاہیے یتلو علیہم آیاتک، وہ قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر تیری آیتیں تلاوت بھی کرے۔
یعنی ان کو پڑھ کے سنائے، ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب چونکہ عربی تھے، اور عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان بھی ہے اور عربوں کی زبان بھی وہی تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو وہ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے بسا اوقات تلاوت آیات ہی کافی ہوتی تھی کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو اگر ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، پڑھ لیا جائے تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا، وہ بات کو سمجھ جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کی ولادت کو مانگا ہے یا جس نبی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تلاوت کرے اس قوم پر اللہ کی آیات کو، یعنی قرآن کریم کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفسیر فرما دیتے، اس کا معنی اور مفہوم واضح فرما دیتے۔ مثال کے طور پر 5ویں پارے میں آپ کے سامنے آیت آئے گی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص برے عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی وہ سزا پائے گا۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ ہوئی ہو؟ کوئی نہ کوئی برائی تو ہو ہی جاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی نہ کوئی برا کام انسان سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، ان کے بغیر، ان کے علاوہ تو کوئی اور ذات معصوم نہیں ہے نا، ہمارا نظریہ یہی ہے۔ تو چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر میں، برزخ میں اور آخرت میں ملے گا، جس کے نتیجے میں ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یجزا بہ کا معنی یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں نا، وہ اس عمل کا کفارہ بن جاتی ہیں جو اس نے گناہ کا عمل کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بخار آتا ہے، گرمی لگتی ہے، کبھی سردی لگ جاتی ہے، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنے دکھنے لگتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آتی رہتی ہے نا مسلمان کو، تو یہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چلتے چلتے جیب سے پیسے گر گئے، یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ آپ کو کوئی کانٹا چبھ گیا، چیونٹی نے آپ کو کاٹ دیا، یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، قرآن کریم کو پڑھ کر بتلایا بھی، قرآن کریم کے معانی سمجھائے بھی، جہاں جو بات نہیں سمجھ میں آنے والی تھی اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان کی تو صحابہ کرام سمجھے کہ اللہ کا قرآن کیا چاہتا ہے۔ ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے، ایک آیت سیکھتا ہے، بغیر ترجمے کی بات ہو رہی ہے، ترجمے کے ساتھ نہیں، قرآن کریم کی جو ایک آیت سیکھتا ہے اس کو 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کو 1000 نوافل پڑھنے والے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایات موجود ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کا پڑھنا
قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے یہ ضروری بات ہے، سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالیٰ خواتین کے کورسز چل رہے ہیں، ان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر روزانہ پڑھائی جاتی ہے، ہر سبق میں پڑھائی جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ہم نے الگ سے انتظام کیا کہ ہفتے میں 2 دن آپ پڑھ لیں۔ مردوں کے لیے انتظام موجود نہیں تھا تو ان کا بھی ہم نے شروع کر دیا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ قرآن کریم اور احادیث پڑھائیں گے، دین کے علوم سکھائیں گے۔ تو یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد نے قرآن کریم کے علوم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا ہے، پھر آگے سمجھانا بھی ہے۔ آخری امت ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں چیز شامل ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا وہ یہ ہے والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دے۔ دانائی سے یہاں کیا مراد ہے؟ حکمہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ حدیث پاک۔ وہ کہتے ہیں نا احادیث کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن کریم کی آیات سے ہے۔ ہاں، دماغ چاہیے، دماغ چاہیے اور نبوی فکر چاہیے، صحابہ کرام کی غلامی چاہیے، نبوت کا عشق اور نبوت کی اطاعت چاہیے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حکمت سے مراد حدیث پاک ہے، ورنہ کوئی حکمت سے مراد دانائی اور ڈاکٹری کے علوم بھی لے لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے، الفاظ کا معنی اور مفاہیم وہی معتبر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو صحابہ کرام سے منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ من مانی تشریح یہاں معتبر نہیں ہے، اس لیے والحکمہ سے مراد ہے حدیث پاک۔ حدیث پاک کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بیان کیے کہ نہیں کیے، معانی بھی بتلائے کہ نہیں بتلائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، آپ نے روایت سنی ہوگی، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا حضرت من یطیق ذاکا یا من یطیق ذالکا، کس کو اس بات کی طاقت حاصل ہے کہ وہ روزانہ 360 صدقے کرتا پھرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی واضح فرما دیا، فرمانے لگے تم نے صدقے کا معنی روپیہ پیسہ دینا یہ سمجھ لیا ہے، صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہا صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہا صدقہ ادا ہو گیا، وعلیکم السلام کہا صدقہ ادا ہو گیا، بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت آپ خندہ پیشانی سے ملے تو بھی صدقہ ادا ہو گیا، راستے سے آپ نے پتھر یا اینٹ کو اٹھا دیا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا تھا، تو راستے سے اس پتھر کا ہٹانا وہ بھی صدقہ بن گیا، ناواقف آدمی کو آپ نے راستہ بتلا دیا، وہ منزل مقصود تک پہنچ دیا، تو یہ بھی صدقہ ادا ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک صدقہ یہاں بھی ادا ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ 360 صدقے یکدم ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ کام بھی موجود ہے، چاش کی نماز پڑھ لیا کرو، چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اس میں 360 صدقے ہیں، 360 صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں پڑھنی چاہیے، دفتر میں پڑھیں، کارخانے میں پڑھیں، اپنی زمینوں پہ پڑھیں، جہاں کوئی پڑھ سکتا ہے وہاں پڑھے
اور اکیلے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، کیونکہ نفلی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بات تمام فقہا نے لکھی ہے، کسی ایک فقی کی رائے بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ نفلی نماز میں اگر ایک دو آدمی ساتھ مل بھی جائیں تو کراہت نہیں ہے، یعنی اکٹھے ہو کے پڑھنے لگ جائیں، جماعت مراد نہیں ہے اس قول میں بھی۔ اگر ایک دو آدمی مل جائیں اور وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو کراہت نہیں ہے، اگر تیسرا آدمی ساتھ مل گیا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر چوتھا مل گیا تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح یہ حکم مردوں کے متعلق ہے نا، اسی طرح عورتوں کے متعلق بھی ہے۔ آج کے زمانے میں عورتوں نے یہ بدعات شروع کر رکھی ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ بدعت کا گناہ ہوتا ہے، کبھی بھی ثواب نہیں ملتا اس عمل کے اوپر، کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، اوابین پڑھیں، وہ سعادت کی بات ہے، لیکن بدعات کا اہتمام نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات کی، خرافات سے، اس کی مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خیر، میں صدقے کے متعلق بات عرض کر رہا تھا کہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رقم کا ادا کریں، بلکہ اللہ اللہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں، آج کل کے زمانے میں جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ نام ہے کالی سیری کا، کالا بکرا، کالا مرغا، فلاں فلاں، ہر کالی سیری وہ دے دو اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ غلط قسم کا نظریہ ہے، صدقے کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت کو آپ پورا کریں۔ غریب کو ضرورت ہے کپڑے کی، تم اسے کالی سیری دے رہے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کو جوتے چاہیے، تم اسے سیری دے رہے ہو۔ اس کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو کتابوں کی ضرورت ہے، تم اس کو کالی سیری دے رہے ہو۔ تو جو جس کی ضرورت ہو اس کی اس ضرورت کو پورا کرو۔ کسی کو چاول کی ضرورت ہے اس کو وہ دو، کپڑے کی ضرورت ہے وہ دو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد رقم دے دو، اس کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کر لے گا۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام تھا تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ حقیقتاً تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دلوں کی صفائی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور تعلیم اور تربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں دلوں پر چڑھا ہوا زنگ اتارنے کے لیے وظائف کرنے پڑتے ہیں، شیخ کامل کی صحبت میں جا کر اللہ اللہ کرنا پڑتی ہے، اور اگر کوئی وہ وظیفہ بتائیں تو اس کو بھی اگر توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ بعضوں کو جاہل قسم کے اعتراضات سوچتے ہیں جو جہالت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی آج کے زمانے میں جو یہ خانقاہوں کے اندر تصوف چل رہا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سوال تمہارے اوپر بھی پیدا ہوگا کہ تم نے جو پیناڈول کی گولی ایجاد کی ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو کوئی اس کا جواب یہ دے گا کہ وہ تو جسم کی بیماری کا علاج ہے نا۔ تو جب جسم کی بیماری آج پیدا ہوئی تو اس کے لیے گولی بھی آج ایجاد ہوئی۔ اسی طرح جس کو روحانی بیماری لاحق ہوگی تو روحانی علاج بھی اس کے لیے تجویز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
روحانی بیماریاں بھی بدلتی رہتی ہیں، ان کے علاجات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو تصوف نام ہے قلب کی اصلاح کا، باطن کے علاج کا نام تصوف ہے۔ اس کے لیے جس طرح جسم کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنایا جاتا ہے، تو روح کے علاج کے لیے، قلب کے علاج کے لیے خانقاہ بنائی جاتی ہے۔ یہ روحانی مریضوں کا ہاسپٹل ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی جسمانی ہاسپٹل کے اوپر اعتراض کرے کہ بھی کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی، تو وہ پاگل شمار ہوتا ہے، کم عقل شمار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص خانقاہ کے اوپر، یہاں خانقاہ سے مراد اہل حق کی خانقاہیں ہیں، وہ خانقاہیں مراد نہیں کہ جو بزنس اور کاروبار کو پروموٹ کرتی ہیں، جن میں بیٹھنے والے سجادہ نشین وہ غیروں کے اشارے پر ناچتے ہوں، وہ مراد نہیں ہے۔ اہل حق کی خانقاہیں، اولیاء اللہ، اولیاء صدیقین، صالحین، کاملین کی خانقاہیں مراد ہیں۔ ہر خانقاہ خانقاہ بھی نہیں ہوتی نا، ہر پیر پیر بھی نہیں ہوتا، ہر ولی ولی بھی نہیں ہوتا۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے معاملہ بڑا برعکس ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ بعض لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو بھئی چیزوں کا انکار کر دینے سے چیزیں درست نہیں ہو جاتی۔ کسی بھی چیز کا یہ علاج نہیں ہوتا کہ آپ اس کا انکار کر کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ دیں، بھی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ اگر برائی ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے نا، اس کی بنیاد پر آپ صحیح چیز کا انکار کیسے کر دیں گے؟ بہت موٹی مثال اگر آپ کو سمجھانا چاہوں، سکھوں نے داڑیاں رکھنی شروع کی تو مسلمان کیا اس بنیاد پہ داڑھی رکھنا چھوڑ دے کہ یہ کام تو سکھوں نے شروع کر دیا ہے، اب مسلمان کیوں داڑھی رکھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی خانقاہ کے اندر بدعات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا غلط قسم کے وہاں رسوم اور رواجات کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا نا کہ اہل حق کی خانقاہوں کا بھی آپ انکار کر دیں، اہل حق اولیاء اللہ کا بھی آپ انکار کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ خیر، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ زبردست بھی ہیں، آپ حکمت والے بھی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس کے نتیجے میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آج انہی کے نام لیوا ہیں ہم، اور انہی کی اتباع میں ہماری کامیابی مضمر ہے، انہی کی اتباع میں ہمیں کامیابی ملے گی، انہی کی پیروی سے ہمیں نجات ملے گی۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور دنیا کو یہ بات سمجھانی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔